خالق کائنات نے انسانیت کے نام اپنے آخری پیغام قرآن مجید میں جا بجا موت کا ذکر فرمایا ہوا ہے۔ سورۃ الجمعہ میں ارشاد ہوا، آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے آ ملنے والی ہے۔ پھر سورۃ النساء کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔ اور سورہ آل عمران کی اس آیت سے تو سبھی لوگ واقف ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تم سب کو اپنے اعمال کے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہو گیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کا معیار ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے اور دخول جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ تبھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ نصیحت فرمایا کرتے کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ مگر افسوس کہ آج کی اس دنیا میں کم ہی لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں اور دنیاوی آسائشوں اور لذتوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اس حقیقی زندگی سے غافل ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ان کا لمحہ موت آتا ہے تو تب انہیں توبہ تک کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن پھر بھی اس جہاں میں ایسے اللہ کے بندوں کی کمی نہیں ہے جو ہر لمحہ اس دنیاوی زندگی کو پیچھے چھوڑ کر اپنی آخرت کی زندگی کی فکر میں رہتے ہیں۔ اور آج کے ویڈیو سیشن میں آپ کو کچھ ایسے ہی لوگوں کا احوال دکھانا اور سنانا ہے کہ جن کی موت ایسی حالت میں آئی جس نے بھی دیکھا اس نے رشک کیا اور اسی خواہش کا اظہار کیا کہ کاش ہمارا بھی خاتمہ اسی انداز میں ہو۔ لیکن خواتین و حضرات، ذہن اور دل کو بدل ڈالنے والی یہ ویڈیوز دیکھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبر ضرور بنیے، تاکہ ایسی نصیحت آموز ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، سبھی نے ایک نہ ایک دن اس دار فانی سے کوچ کر جانا ہے، لیکن موت ایسی ہو جس پر آسمان رشک کرے اور زمین والے اس کی خواہش کریں، اور کم ہی لوگوں کو ایسی موت نصیب آتی ہے۔ ایک حدیث نبوی کا مفہوم ہے کہ جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ پچھلے کچھ روز سے ایک ایسے شخص کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ نماز کا وقت ہونے پر دکان کے اندر ہی نماز کی ادائیگی شروع کرتا ہے، اور جب وہ سجدے کی حالت ہی میں ہوتا ہے تو عین اس وقت جان جانے آفرین کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ دکان کے اندر ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے، اور جب وہ اپنی رکعت کا دوسرا سجدہ ادا کرتا ہے تو اچانک لیٹ جاتا ہے اور وہیں پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ مصر کے اس شخص کی شناخت احمد السید کے نام سے ہوئی، جو شادی شدہ اور 3 بچوں کا باپ تھا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے پر لوگوں نے اس کی مغفرت کی دعا کی اور ایسی موت پر رشک کا اظہار کیا۔ اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کافر یا فاجر، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا اور انسان کا دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے کا۔ موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے اور توبہ کا دروازہ بند، جزا و سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ پھر ایک جگہ کہا، چنانچہ جب ان کی مقررہ میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، اور نہ کسی متنفس کو یہ پتا ہے کہ زمین کے کس حصے میں اسے موت آئے گی۔ ان تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کا مرنا یقینی ہے، لیکن موت کا وقت اور جگہ سوائے اللہ کی ذات کے کسی بشر کو معلوم نہیں۔ چنانچہ بعض بچپن میں، بعض شباب میں، بعض ادھیڑ عمر میں، جبکہ بعض بڑھاپے میں دائی اجل کو لبیک کہہ جاتے ہیں۔ بعض صحت مند تندرست نوجوان سواری پر سوار ہوتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ موت کی سواری پر چڑھ چکے ہیں۔ یہی دنیاوی، فانی اور وقتی زندگی ابدی زندگی کی تیاری کے لیے پہلا اور آخری موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، مجھے واپس بھیج دیجئے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک اعمال کروں۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ ہے جب تک وہ دوبارہ اٹھائے جائیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم افسوس کرنے یا خون کے آنسو بہانے سے قبل اس دنیاوی زندگی ہی میں اپنے اللہ کو
راضی کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری روح ہمارے بدن سے اس حال میں جدا ہو کہ ہمارا خالق و مالک و رازق ہم سے راضی ہو۔ آج ہم صرف فانی زندگی کے عارضی مقاصد کو سامنے رکھ کر دنیاوی زندگی گزارتے ہیں اور دنیاوی زندگی کے عیش و آرام اور وقتی عزت کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، مگر اللہ تو کہتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آج ہم موت کی تیاری تو درکنار موت کو یاد تک نہیں کرتے، جو ایک اٹل حقیقت ہے جو آ کر ہی دم لے گی۔ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ کثرت سے موت کو یاد کیا کرتا ہے اور جہاں تک ممکن ہو آخرت کی تیاری کے لیے ہر وقت فکر مند رہتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے مگر 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا اس کے علم کا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرا نیک بخت اولاد کا جو اس کے لیے دعا کرے۔ لیکن دوستو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت کو یاد کرتے ہوئے ہم اس کی آرزو ہی پال لیں اور اس دنیا سے اٹھ جانے کی خواہش کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیک آدمی ہے تو شاید وہ زیادہ نیکی کرے، یعنی اس کے نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے، اور اگر وہ شخص برا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص برائی سے توبہ کر لے، یعنی موت کو یاد تو رکھے مگر موت کی تمنا نہ کرے، موت کے لیے دعا نہ مانگے۔ دانش مندی، دور اندیشی اور عقل مندی اسی میں ہے کہ جو ہمیشہ دائمی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور ہمیشہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ نفس اور شیطان انسان کو گناہوں پر آمادہ کرنے کے لیے اس چند روزہ زندگی پر مطمئن کر کے آخرت کی لازوال زندگی کو برباد کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے انسان موت کو یاد نہیں کرتا اور وہ آخرت کے لیے نیک اعمال کرنے میں سستی کرتا ہے، اور پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب فرشتہ اجل اس کی روح قبض کر لیتا ہے اور اس کے پاس نیک اعمال کرنے کے لیے اور توبہ تک کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ موت کو یاد رکھنے اور اس دنیا کی حقیقت کو سمجھانے ہی کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہیں آخرت یاد رہے گی۔ اگر موقع میسر ہو تو انتقال کرنے والے شخص کے آخری لمحات دیکھنا اور ان کو کلمہ شہادت کی تلقین کرنا، یہ بھی آخرت یاد کروانے کا باعث ہوتا ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے والوں کو اللہ کی جانب سے گناہوں سے توبہ نصیب ہوتی ہے، گناہوں سے ان کی حفاظت ہوتی ہے، سخت دل نرم ہو جاتے ہیں اور وقتاً فوقتاً آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، لمبی امیدیں اور امنگیں کم ہوتی ہیں، تواضع اور انکساری پیدا ہوتی ہے، جس سے انسان دوسروں پر ظلم کرنے اور گھمنڈ کرنے سے محفوظ رہتا ہے، آخرت یاد رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ ہم سب کو مرنے سے قبل اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں تو ہماری زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو فالو کرتے ہوئے، اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ بہت جلد کسی ایسی ہی اصلاحی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور ڈیپ لائف کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبرز بھی بنیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔